جڑے نیڑے کی سی نہ عالماں کو علم. حضرت سلمان الفارسی دنیا دے کنے ملکاں پھرے اے عالم بیٹھے بے شمار عیسائی عالماں جا کے ملے انہاں دی خدمت چ رہے مگر جدوں پوچھدے رہے اخیر تے گل کرو میں ہن کتھے جاواں تسی مر لگے. اوے آخری نے پھر گل آکھی بے سن لا سلمان میں گل گیا بجھ تو جڑا سچا دین لبدا ہو گیا گم نہ ساڈے کول نے مٹکے خالی ہو گئے مگر وقت چنگا آ گیا کہ وہ رہبر ایک کھجوراں والا شہر ہی اتنے آنا انہیں تے صدقہ نہیں کھانا تے ہدیہ انہیں قبول کرنا تے کندیاں تے وہ مورے نبوت اتنے پہنچ جا وقت تیرا چنگا ہدایت دا سامان رب ہو گیا. تاریکی وچ چلدیاں تائیں مڑیاں شمع ہزاراں ہوندے ہوندے مدینے پہنچ گئے کھجوراں دیکھیاں دل من گیا. اب شہر تو مگر حضور نہیں سجائے آپ مکے سی مدینے شریف جسے آئے حضرت سلمان فرماؤں دے میں اپنے مالک دے باغ کام کردا سی اتوں کھجوراں کچھ لئیاں رسول کریم علیہ السلام ایک جنازہ ہو گیا سی قبرستان سی میں گیا جا کے عرض کی حضور میری طرفوں صدقہ حضور نے ساتھیاں نو وڈ دیتا آپ نہیں کھادا. میں آخیا دوجی نشانی بھی پوری ہوئی بشہر بھی کھجوراں والا صدقہ نہیں کھادا. پھر کھجوراں لے کے گیا اگلے دن آخیا یا رسول اللہ تحفہ میں ہدیہ لیا حضور نے خود بھی کھادا لوگوں نے کیا وہ بھی گل نشانی پوری کہ ہدیہ قبول کروں گا. ہن آخری رہندی سی تے کندیاں دے درمیان مورے نبوت وہ کیویں ویکھاں ادھر ادھر پھرے. رسول کریم نے جدو حالات سنے ایرانوں ٹریا تے اموریا تے نصیبین تے موصل کنے دنیا دے شہر نے پھرے ایڈے ایڈے عالماں کو رہا انہاں اینوں نشانی دسی ہے یہ بیچارہ ویکھنا چاہتا. حضور نے فرمایا سلمان آ جا اپنی پشت مبارک تو کرتا اوپر اٹھایا سلمان رضی اللہ جیسے مورے دیکھی چمٹ گیا اور بوسے دیتے کیا اللہ دے رسول جو میرا مقصد ہی پورا ہو گیا. بول گیا انہوں راہ بخائے تے روگ کٹے بیماراں تاریکی وچ چلدیاں تائیں میریاں شبراں داراں. اس تو رسول پاک دی شان اگر کتے بیان ہوندی ہے اے رانا ذکرم رب توفیق دیتی رانا محمد علی آیا میں آیا تسی پر آئے اسی حضور پاک دا کچھ نہیں سوار رہے. حضور پاک دی شان اللہ بیان کر لی تھوڑا انہیں وہ مرتبے دیتے اللہ نے اپنے رسول نے جنہوں اسی سمجھ بھی نہیں سکتے بیان اسا کی کرنا ساڈا اپنا پلا ہے تے اسی یہ ذکر کر لینے ہیں خوشا مسجد و مدرسہ خان کاہے کہ در وکیل و کال محمد. جس مسجد سے محفل سے مدرسے حضور دی گل ہوئی پڑھا تے انہوں دا اپنا کوئی سمر گیا رسول پاک کی طرفوں سگوں اللہ تعالیٰ خوش ہو کے قاری حافظ صاحب بھی ضرور سی پڑھیا میں بھی پڑھیا تسی بھی کچھ نہ کچھ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں جے اللہ دے رسول علیہ السلام کس طرح فرمایا کہ من صلی علیہ واحد سن صلی اللہ علیہ عشرہ تسی ایک بڑی کہنا تو اللہ نے 10 گناہ معاف کر دینے تے 10 درجے بلند کرنے تے 10 نیکیاں تواڈے کھاتے لکھ دیں کمائی تے اسی اپنی کرنا اللہ قبول کر لے اپنے حبیب پاک دا ذکر ساری نیکی لکھ لے بیڑا پار ہو گیا. ساڈا جا بہنا ورنہ کوئی لوگ گانے سن رہے ہونے پتہ نہیں کی کر رہے ہونے اسی شکریہ فارغ ہو کے ذکر کر رہے ہو حسبی پاک دا جس تو بہتر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کسی نے پیدا نہیں کیا بنایا ہی نہیں نہ کوئی بنانا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا بیسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں بار آندا نہ سوچ ہی سکتے جنہ مرضی سوچ بڑھاؤ بیڈا سونا بننا وہ بن چکا تواڈے اندازے اگے بن چکا تسی ہور کی سوچنا. اور اس پارہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عربی کیا تے پنجابی چودہ ترجمہ کرتا عربی سے شاید سمجھنا مگر پنجابی والے نے بھی کمال کر سی بھائی جو لفظ حضرت حسان نے بولے نا ٹھیک وہ مقابلے پنجابی چ انہیں لیا ایڈی سونی تشریح کی سونا پین جہا نہ کوئی ویکھیا میں نائیوں جمیا ماؤ جہان اندر بنا عیب تھی جموں پاک پیارے تیری مرضی ہے جویں بنان اندر جویں کوئی آپ کہہ کے اپنا آپ بنواوے جدہ انہیں عیب نہیں اپنے رہن دینا انہیں نے اپنے حبیب پاک نو بنایا بے دنیا خرد بینا لا کے ویکھ لوے دشمن بھی زور لا رہن کتے دی طرح پھونکتے رہن تے چند تے تھک دے کوئی عیب کڈن. اور میں اس مجلس جانا جمعے تے اعلان کرنا پوری دنیا میں پیغام پہنچاؤ کہ اگر محمد اللہ دے رسول نہیں جنا عیسیٰ رسول اللہ جنا موسیٰ کوئی امت اپنے نبی نو نبی نہیں ثابت ہے معیار لے آوے کسوٹی لے آوے کہ کہہ دینا وہ نبی ہے بے حضور تو کروڑ گنا زیادہ نہ ثابت ہوئے اس کسوٹی لے رد کر دیں اور ظالمت تسی اس حسری لی توہین کر دیں. اگر موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے پیغمبران دا جذب ہے وہ بھی محمد رسول اللہ دا فیض ہے. آپ نے آ کے بری کیتا تواڈیاں کتاباں جڑیاں تسی کلام مقدس چکی پھردے جاندے دنیا نو عیسائی بنائیے کی ہے وہ دے اندر کتے ہارون علیہ السلام خود بچڑا بنا کے پوجا کروا رہا کافر ہے وہ دے لوط علیہ السلام بیٹیاں نہ زنا کر رہا
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرک کر رہا ہے، سلیمان کافر ہو کے مر رہا، یہ کتاب چکی پھر دے احسان منو قرآن دا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا، آپ نے آ کے انہوں نے پاک کیتا کہ سب جھوٹ بول دے میرے اوپر کل من الصالحین، وہ سب نیک گزرے ہیں، حرامی ہے جڑے نبی منن والے کتے انہوں نے بدنام کر دیا اور رسول پاک رو دی امت ادب کرن دی۔ اے یہودیاں دے مریم نے بدکاری کی سی، عیسیٰ جمیا حرام زادہ نعوذ باللہ، قرآن نے آکھا ہے امہ صدیقہ، نا مریم صدیقہ سی اور عیسیٰ علیہ السلام وجیہ عند اللہ، وہ اللہ دے دربار سے دی بڑی شان، وہ قرآن دا احسان من دی بجائے تسی خاکے چھاپ دے جی، وہ کم وقت رسول خدا نے درمیان چو کر دیو، میں نہ میدان چاہے دنیا دا بڑے تو بڑا پادری اپنی کتاباں نال جے شریف آدمی بھی ثابت کر گیا نا، نبی دی گزاریا شریف انسان ثابت کر گیا نا، میرا منہ کالا کر دے۔ جو اپنی کتاباں تسی گند پرتا داؤز زنا کرے تے نبی رہے، توبہ توبہ توبہ، پیغمبر زنا کرے، قرآن نو منو جنہیں اپنے رسول نے اور قرآن نے آ کے انہوں نے پاک کیتا کہ نہیں وہ میرے بھائی سی، وہ خدا دے نبی سی، پاک سی۔ اس تو ظالمہ رسول اللہ دا اگر درمیان سے وجود کرتا جائے اس کائنات کو اندھیرا چھا دے۔ قرآن نے کیوں کیا سراج منیرہ، ایسے دوپہر دا سورج چمک رہا نا کڈی لو، قرآن پاک نے مثال ہی سراج منیرہ کہ پہلا چراغ آؤندے رہے، ستارے آؤندے رہے، چاند آؤندے رہے پچھلے نبی، ہن کی آیا اے سورہ احزاب سراج منیرہ، ہن روشن سورج آیا، سورج آ گیا، ہن تاریاں دی لوڑ نہیں رہی۔ اسے پر حیران ہو گیا انا خاتم النبی لا نبی بعد، اور دن دے وقت اگر کوئی لائٹاں بالدا پھردا بے وقوف عقل دا نا، رسول اللہ دے ہوندے ہن ہور رہی پر لبدا پھرے نبی بے وقوف آدمی، اے ادوں سی جو چھوٹے چھوٹے ستارے سی پہ کوئی کسی علاقے کسی رسول کریم علیہ السلام آ گئے، فرمایا کان النبی یبعث الی قومی خاصہ، ادوں اپنی اپنی قوم لی نبی آؤندے سی اپنے علاقے، وبعثت الی اللہ، میں کالے گورے چڑھتے رہتے جنے انہوں سارے کا نبی میرے ہوں آپ نے بڑھا ہوں کس نبی ہے۔ اس تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ محفل ہوئی، اور باقی جڑا رانا صاحب کا ارادہ کہ جو گزر چکے اللہ انہوں بخشے وہ تو ہے ہی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ یہ جی نیکیاں دی برکتاں نال انہوں نے فائدہ پہنچاؤں، انکار نہیں کرنا چاہیے کہ نہ یہ سمجھو جڑے مر جاندے وہ مک جاندے، یہ بھی اللہ دے رسول دے ذریعے سارے تے راز کھلا کہ صرف دنیا بدل دی۔ میں مسجد چ اٹھ کے ہوں اتنے آ گیا 10 منٹ پہلا اتنے بھی کچھ فرق نہیں پیا، اسی طرح بندہ اتوں جان تو بعد ایس لباس نو اتار گیا، روح دی بالکل باقی ہے، ہوش حواس قائم ہے، سندا سمجھدا، تہاڈی بھی انہوں نے خبر ہے۔ یہ لیے حدیث پاک چاہتا کہ جدو کہ نواں بندہ مردا وہ روح رہ جائی جاندی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کردا اس دنیا جن وہ جانن والے باپ بھیڑاں برا دوست سب اکٹھے ہوئے۔ نبی علیہ السلام آدھے جی پردیس چو کے آدمی آئے تو میرے نال اکٹھے انج جمع ہو جاندے اور انہوں پھر پوچھنا شروع کر دے فلاں دا کی حال سی، فلاں دا کی حال سی، اور وہ دسدا جاندا تے وچ کسے ایسے دا بھی بیان آ جاندا جڑا تو پہلا مر گیا ہوندا فلانے دا کی حال سی، وہ آندا تے میرے تو پہلا مر گیا۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا غمگین ہو جاندے کہ اگر وہ پہلا تیرے تو مر گیا نا تے ساڈے چ نہیں آ کے رلیا تے وچھڑ گیا اور دوسرے پاسے نکل گیا بدبخت، ہن میل نہیں ہونا، اسے جہان دی دعائی دیکھ ایک پاسے اس تو مر مک نہیں جاندے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ہر بچے نو ذہن رکھنی چاہیے، حالات بالمفرد لکھ دے کہ جدوں کسے باپ نو یا ماں نو ترقی ملتی ہے، جنت بھی انہوں دے درجے، جنت کوئی ایک 100 جنت حضور نے فرمایا ہے گی، اور 100 جنت بھی اتنا نہیں جویں 4 منزلہ مکان ویکھن دا جے، زمین تے ایک جنت ہے، جڈی دور آسمان ہے ایڈی دور دوسری جنت ہے، اینی دور تیسری ہے، 100 آسمان بن جاندے تے 100 جنت بنتی ہے، آخری فردوس ہے جتھے اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم چھت تے اتھے آپ ہونے ہیں، باقی دنیا تھلے ہونی۔ تو جس وقت درجہ بلند ہوتا تو پھر باپ پوچھتا کہ اللہ مینوں تو جو الاٹ ہونا سی میری نیکی پروں ہو گیا، ہن مینوں کیوں ترقی ملی؟ تو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرماؤندا ہے باستغفار ولدک لکا، تیری اولاد پچھوں بخش دی دعا منگدی ہے تد میں تیرا درجہ بلند کر رہا۔ اس تو نہ لیک پتر بنو، ماں باپ واسطے ہور نہیں زبان ہلا دیا کرو، صبح ایک باری کہہ دیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب جویں سر تے رحم کیتا سی تو بھی رحم کر۔ ہن جڑی میت پڑھی چلو دا مختصر بیان ہو جائے، بیان آ بھی رسول اللہ دا ہی ہے، یہ رسول اللہ تو ہٹ کے نہیں، حضور پاک دی تعلیم بیان ہونی لوگوں تک پہنچانی ساری حضور دی شان ہے، مگر وہ آیت کریمہ سورہ حجرات دی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی شان اللہ دی بارگاہ کی دی اندازہ کرو کہ قرآن مجید پڑھیاں پتہ لگ رہا ہے حافظ صاحبان ہی بیٹھے ہے یا سورہ بقرہ چاہتا یا حجرات چاہتا، ہبتے اعمال جڑا کہ انسان ساری عمر نیکیاں کرے ٹیر لگ جان، روزیاں دے نمازاں دے خیراتاں دے حجاں دے نیکی سارے اڑ جان، بارود جڑا پک کر کے اڑا دے، یہ 2 گناہ سے
صرف 2 گناہ جنہاں تے اللہ نے فرمایا کہ سارے اعمال ضائع ہو جان، باقیاں تے نہیں سزا ہوئے کچھ انہوں برا کیا جائے، ایک کتے نہیں قرآن سے ہونا کہ وہ حابطت اعمال، ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے، اللہ پھونک مار کے اڑا دوں گا، پلے کچھ بھی نہیں لبنا، تو ٹیر بھی لایا ہے نا، یہ ایسی بارودی چنگاری ہو کہ سارے نے اڑا دینا۔ اس تو ہر مرد عورت نے اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ ایک کہ فرمایا سورہ بقرہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کوئی بد نصیب ایمان لے آن تو بعد دین تو پھر جائے، مرتد کلمہ چھٹ گیا، فرمایا ایک ایسا جرم ہے انہیں اسلام پاویں پھر بے شمار نیکیاں کیتیاں کچھ فائدہ نہیں، مرن تو پہلا اگر مرتد ہو گیا اسلام تو منہ موڑ لیا، نہ مراد نے انکار کر دیتا کہ ہن میں نہیں اللہ دے رسول مندہ، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ ارتداد اسلام تو پھرنا تے دوجی یہ قرآن پاک دی آیت ہے یہ برابر کافر ہون دے برابر رب نے گنیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، گال نہیں کڈی، کوئی اور بے ادبی نہیں، صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفل تشریف فرما، صحابہ بیٹھے، حضور بات کر رہے، دوسرے نے بات کر لگیا احتیاط نہیں کی، حضور دی آواز نہ اونچی آواز نہ بولیا، کوئی نیت بری نہیں، اینا نہیں ادب کیتا کہ رسول اللہ بول رہا ہے میں نرم بولا۔ قرآن نے کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جنی آواز نہ پیغمبر بول رہا ہو تو اونچی آواز نہ کرے ہو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہرکم لبعض، اور جی میں آپ اگر گڑک کے ایک دوجہ نہ بلا لیں دے انجنا حضور نو بلایو، پھر فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا کہ تواڈیاں نیکیاں جڑیاں نہ پک کر کے اے 2 گناہ قرآن چاہے کہ اسلام تو پھر جائیں گا نیکیاں ضائع ہو گئی، اللہ دے رسول کی بے ادبی اینی بے ادبی صرف ہے کہ حضور کی آواز نہ اونچا آواز نہ بولو۔ اور اس پاروں مسجد نبی دعا آگے بھی ہوئی ہے، پھر دعا کر اللہ ہر ایک نصیب کرے۔ پھر میرے ذہن تک واقعہ آ گیا کہ انگریزی دور سی، ہائی سکول سی، وہ جی محفل سیرت النبی ہو رہی سی، مسلمان ہی سی لڑکے استاد، تو وہ اندر شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کا ترجمہ حاشی انہوں نے لوگ پڑھتے دیوبند دے پہلے یہی سمجھو شاگرد سی تو پھر استاد ہی بنے، شیخ الہند محمود حسن انہوں دا نواسا پیامی وہ خلو سی شاعر، انہوں بلایا سی نعت پڑھ لی، ایوب صابر کی طرح نعت پڑھ رہا سی، جدوں اتنے گیا نا اسے پھر مجمع جنا سی ہیڈ ماسٹر تے ٹیچر تے بچے وہ بھی روئے تے پیامی بھی رویا، پیامی نے کیا پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے، مرن کا ڈر کوئی نہیں، دنیا چڑھنی ہے مگر اللہ مرن تو پہلا حضور دے روضے سے حاضر سی، میں سامنے سے کھڑا ہو کے سلام کر رہا، پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے، تو حضور اتنے بھی ایت لائی ہے کہ حضور دی آواز نہ اونچی آواز نہ کر۔ اور اس پاروں ہی مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ انور البشارہ والد انہوں نے آخیا کہ بیٹا تینوں اینا پڑھایا تو حج اور عمرے سے کتاب سے لکھ اب کوئی نہیں پڑھتا، پاویں کوئی بریلوی پاوے جو بندی سارے ایویں روٹی کماؤں ہے کرنا کوئی نہیں، علم پڑھو پھر تو انہوں نظر آوے کوئی اتنے کافر نہیں دینا کوئی گل ہے، ہر جگہ علم دی روشنی ہے، مسئلہ سمجھنے فرق پی سکتا عالم۔ وہ اندر روضہ رسول دی زیارت سے لکھیا کہ خبردار جاڑی نو ہاتھ نہ لائیں، نہ بوسا نہیں، نہ قبر دے دوالے پھریں تے نہ اونچی آواز نہ بولنی، ورنہ خود رسول اللہ دی موجودگی چ آپ بھی شریعت دی مخالفت کر کے تیرا بیڑا غرق نہیں ہونا تو اور کی سامنے کھڑو کے دین کی مخالفت کرنا۔ ایک کعبے شریف نو چومنا او دے گرد چومنا صاف لکھا کہ او دے مختصات نو یہ اللہ دے گھر دا کم ہے، اتنے کھڑا ہو کے درود شریف پڑھ اور وہ بھی آرام نہ نرم آواز نہ پہنچ جانی، تو اونچی کر لگا ڈنڈیاں میں حضور نو خبر نہیں ہونی، خبر تے ہو جانی آپ نو تو پہنچ رہا، تو کیوں بے ادبی کر رہا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مسجد نبی سی 2 آدمی اونچی اونچی آواز نہ گلاں کرن تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی نے آخیا انہوں برا کے لیا تو پوچھا کتوں دے، انہوں نے آخیا طائف دے، فرمایا مدینے دے ہندے کھالو دیر دینا انہیں درے تمہیں لگتے صرف اس تو تسی دیہاتی جی تمہیں عقل نہیں معاف کرتا، تمہیں شرم نہیں آتی بیٹھے کتنے رسول کریم علیہ السلام اپنی قبر تشریف فرمایا تو تسی اچھی اچھی بولن ڈے، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن آتا کہ رسول اللہ دی آواز نہ اچھی نہ آواز کرو۔
اللہ نے دو گناہ قرآن جڑے بیان فرمائے کہ جے کلموں پھر جائیں گا نیکیاں ضائع، رسول دی آواز نہ اچھی آواز کریں گا عمل برباد۔ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں جنید و باجدید، جنید جیسے ولی تے باجدید جیسے ولی جدوں اتنے آتے ساہ گم ہو جاتا، اچھی ساہ نہیں لیندے بے اللہ دی بے ادبی معاف ہو جانی ہے، حضور دی نہیں ہونی۔ اللہ نہ وعدہ کٹا رب ہے وہ حضور دی بے ادبی پھر جان چھٹنی۔ چنانچہ آیت کریمہ جسے نازل ہوئی، اگلی آیت بھی نازل پڑھا ختم کردا، اس ایک صحابی رسول سی، صحابی دا بھی ذکر ہوئے تو بھی رسول دا ہی ذکر ہے، آپ دا ہی ساتھی ورنہ ہور ساری کی رشتہ داری۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس، یہ رسول کریم علیہ السلام دا لیکچرار سی، خطیب سی۔ اس زمانے رواج سی جو وفد آتے سی، قبیلے آتے سی ملنی، بڑے بڑے قبیلے آنے شروع ہو گئے، ایک سال تے جڑا نواں ہے ہی عامر فی اسلام غالب آ گیا، ہوں ادھروں بھی وفد آ رہا ادھروں وہ ایسے بھی ستون موجود ہے روضہ رسول دا جنوں اسی آنے استوانۃ الوفود، وفداں دا تھم جہدے کول حضور پھر بیٹھ جاندے وفد جڑے چوں ملدے، اتنے مقابلہ ہوندا، پھر انہاں دے شاعر انہاں دے لیکچرار خوبیاں دس دے بھی ساڈا قبیلہ آیا تے حضرت ثابت نوں پھر حضور کھڑا کر دے مقابلے ہن تو بول، اور حضرت ثابت جو لیکچر دیتا بنو تمیم اور سارے قبیلہ کہ یا رسول اللہ تہاڈا خطیب غالب آ، بالکل اسی نہیں اتنا بول سکتے جنہ ہی بولے۔ ہوں حضرت ثابت دا امام بخاری فرماؤں ہے آواز اچھی، وہ بے ادبی نہ اچھی بولنا تو گزارا قدرتی آواز اچھی۔ مسجد نبی جو ہے آیت سن تو بعد آنا ہٹ گیا، حضور پاک کونوں ہٹ گیا تے رسول کریم علیہ السلام کئی دن نہیں ویکھیا تے پوچھا بھی وہ جانتے ثابت دے بارے بھی بیمار ہو گیا یا وہ مدینے نہیں، کی گل ہوئی ہے کہ وہ نہیں آؤں؟ صحابی نے آخیا یا رسول اللہ میرا گوانڈی ہے، میں پتہ کر کے آؤں گا۔ جیسے گیا جا کے ویکھیا تے حضرت ثابت اپنے مکان سر نیواں کر کے آنسو جاری سی رو رہا سی تے بیٹھا ہے۔ انہاں پوچھا ثابت کی گل ہوئی تو آیا نہیں؟ فرمایا یار نہ بیمار ہے نہ کتے گیا، وہ قرآن اتر گیا نبی دی آواز نہ اچھی آواز نہ کرے ہو ورنہ عمل ضائع ہو جانا ہے، میری آواز اچھی کراں جانا آواز اچھی ہے نہیں جانا صبر نہیں ہوندا، اس دن دا بیٹھا رو رہا تے میرا ہن کی بنے تے رب جڑا نا مرم رکھ دیندا زخم تے۔ جدوں ویکھیا بھی ثابت جیسے بیچارے یار رون ہے دسی رہ گئے، اگلی آیت نال دی پھر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک فرمایا جڑے بندے اپنی آواز ہن کوشش کر کے حضور تو نہیں کر رہے ہے اچھی، مگر وہ بیچارے رو رہا ہے اچھی کر رہا ہے، کی سرٹیفکیٹ دیتا سند کیڑی دیتی؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ٹیسٹ کرتا ہے ہن لکھ دیتا کہ ایمان اصل تینا دے دیتے اے مومن لوگ ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، انہاں لیے اللہ دے کول بخشش ہے تے بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ نے آخیا جا کے آکھو ثابت نوں میں تو انہاں چوں نہیں جنہاں دے عمل ضائع ہو جانے ہیں، تینوں میں دسنا تعیش و حمیدن تیری زندگی بڑی پاک گزرنی ہے، تو دین تے مرنا اور تموت و شہیدن۔ گل سنو روڑیاں پہ کے کوئی آندا حضور نے علم غیب ہے ہی نہیں، کوئی آندا سب کچھ یہ ایویں وعدے کٹ، اللہ جدوں چاہندا اپنے پیغمبر نوں دسدا، بہت دسیا دنیا کسے نہیں دسیا۔ اے ہن جڑا بھی انہیں شہید مرنا یہ کون دس سکتا؟ اللہ نے دسیا رسول کریم۔ حضور نے فرمایا تو حمید زندہ رہیں گا، بڑی سونی زندگی گزاریں گا اور شہید فوت ہویں گا۔ تو ویکھو کیویں پھر پوری ہوئی گل بے خود رسول کریم علیہ السلام دے آخری دناں دو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، عرب دے اندر ہی جناح ہو گیا جے دا کام چل سکتا ساڈے نہیں چل، توبہ توبہ آپ دا کام چلیا، آپ دا کوئی ٹونک سی، آپ سے اللہ دے رسول سی، وہ جعلی بن گیا مسلمہ پر اسودن سی۔ اسود دے قتل ہون دی خبر حضور نے سن لی کہ آپ دی اس دنیا کی موجودگی ماریا گیا، مسلمہ زندہ رہا جھوٹا نبی، 40,000 بندہ اس نے رہ گیا۔ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے خلاف جہاد کیتا، جن جنگ یمامہ آنے سی، جنگ یمامہ، اور 700 قاری قرآن دا دے شہید ہو گیا، جس پاروں حضرت ابوبکر حضرت عمر نے آخیا قرآن لکھ لیے ایک کتاب بنا دیئے ورنہ گومی نہ ہو جائے، مرتب ہوگی حضرت زید بن۔ تو ثابت بن قیس بن شماس اے ہو صحابی نال سی اس جنگ، اور وہ نال دوسرے صحابی سی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جنہاں دا قرآن تو نابینے دا ذکر آیا کہ نابینہ آیا، سورۃ الطیابہ سا و تولی عن عالم دو میں سی۔ تے مسلمہ کذاب دی جھوٹھی امت جڑی انہوں نے نہیں دلیری نہ جنگ لڑی بے مسلمانوں دے پیر اکھڑ چلے، قریب سی بے نٹھ پین تے مارے جان،
اسے پھر حضرت ثابت بن قیس بن شماس جڑے تھے نا، انہوں نے حنوت جڑا اسی مردے نو خوشبو لاؤنے نا، اپنے آپ نو ملی زندے مل لیا، متھے نو سارے کافور ملیا، میدان کھڑے ہو گئے، ادھروں عبداللہ بن میں مکتوم نابینا کھڑے ہو گئے، تے حضرت ثابت نے کہا مسلمانوں تسی بہت بری عادت کافراں پاؤن لگے جے، تے میدان چڑھ کے نٹ جاؤ تے مگر چڑھ کے تانوں مارن، اے جہاد سی جڑا تسی رسول اللہ کو سنیا سی، یہ تقریر پاروں دوگاں دے پیر جم گئے، تے حضرت ثابت بھی شہید ہوئے، تے مسلمانوں ہو گئی فتح، تے مسلمہ دی امت قتل ہوئے، او جڑا آپ نے فرمایا سی کہ تو پاکیزہ زندگی گزاریں گا اور شہید بڑھے گا، واقعی حضرت ثابت اس طرح ہی ہوئے۔ اے تھوڑا بہت میں جڑا نا ہے ذہن منتشر سی، قابو مینوں بھی کوئی نہیں سی، میں کی کردا کی نہیں، اس پاروں بے رسول اللہ دا تذکرہ ہوئے جدھر نوں رخ کریے سونا ہی سونا، اے وہ باغ ہے جڑا پھل چڑیے وہ دی خوشبو وکھری ہے، فرق تا با قدم ہر کجا کے می نہ گرم، اور شاعر آندا چوٹی تو لے کے پیراں تک محبوب جس شہر میں بہنا کرشمہ دامن درنیک شاہ کے دائیں گا، ہر شے کھچ دی ہے تے ہور کدھر چلے یار اتنے ڈیرا لا لا، آپ بھی ایک ایک ادا سونی، ایک ایک گل سونی، اس تو میرے لیے تہاڈے لیے اس تو وڈی کوئی اللہ تعالیٰ دی نعمت نہیں، تے تینوں ہزار شکر گزار ہونا چاہیے تے قدر کرنی چاہیے، یہو جہا رسول خدا نے سانوں دتا، ہن حق ہے بے اس پیغمبر دی اسی کوئی گل سنی، ایس مجمع ایک بندہ بھی اگر یاد کر کے جائے بھی یار اینی اسی تعریف کرنا تے ایڈا مرتبہ حضور دا، اللہ دے رسول دے حکم نہ مرارے تے اعلان ہوندا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 5 باری کہ آ جا نماز لی، تے میں بیٹھا رہنا، آپ ہی فیصلہ کرو، میں کوئی نہیں، بے ہو جے مسلمان نے حضور نو قیامت دے دن کی منہ وکھاؤنا، میں تینوں ایک تھانے دار دا سپاہی سدنا آ جائے جو اسے وے بھج جاندا تیرے پیراں تو مٹی، وہ میرا موزن بلاوندا رہا، 5 بڑے بلاوندا رہا، اور میرے حکم نہ تیرے کناں تے جوں نہیں رنگی، کہڑے منہ نہ میرے کو سفارش منگنا، لستا منی گویدت مولا ما، آقا نے جویں حدیث فرما دینا کچھ نہیں میرا لگتا تو امت بنیا پھردا، امت والا کو منہ وکھا، اس تو نیریاں گلاں نہ رہ جان، میں بھی اپنا منہ ویکھاں شیشے، تسی بھی دیکھو جڑی جڑی کوتاہی اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف گلاں ساڈے تے انہاں نوں دور کریے، اپنی اولاداں نوں بچیاں نوں دین دی طرف راغب کریے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ تو ایسی روزی پر لعنت بھیجنی